الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواجب رحم حضور قدوس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج ہم سب یہاں پر 11ویں شریف کی محفل کے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں. 11ویں شریف حضور غوث اعظم غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کی یاد میں آپ کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے ایک محفل پاک کا انعقاد کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس محفل پاک کے صدقے ہمیں غوث اعظم علیہ رحمہ کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا میرے بندو، جو میرے دوست ہوتے ہیں جنہیں میں اپنا ولی بناتا ہوں، ان کی دو نشانی ہیں. لا خوف علیہم، سب سے پہلی نشانی تو ان کی یہ ہے کہ وہ میرے علاوہ کسی کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے. پہلی نشانی یہ ہے کہ میرے علاوہ اپنے دلوں میں کسی غیر کا خوف نہیں رکھتے. ولا هم یحزنون. اور جب وہ میرے راہ میں میرے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے میرا نام بلند کرتے ہیں تو آگے سے چاہے کوئی جتنا مرضی ان کو ملامت کرے، وہ اس کی ملامت کو بھی اپنے دل پر نہیں لیتے. لا خوف علیہم، انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا. ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتے. پھر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اچھے اعمال کرتے ہیں تو ان قریب اللہ رب العزت ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے گا. حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: جو شخص میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ اعلان دشمنی کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اس کی میرے ساتھ اعلان دشمنی ہے. میں اس کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہوں جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے. آج جس زمانے میں، جس معاشرے میں، جس ماحول میں ہم جیتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی بدبودار زبان کے ساتھ، غلیظ منہ کے ساتھ پاکانے امت کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے رہے تاکہ آنے والی نسل ان سے دور ہوتی جائے. ان کی دن کو بھی یہ کوشش ہوتی ہے، رات کو بھی یہ کوشش ہوتی ہے. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جس کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، رات کا 1 بجے اور 3 بجے ادھر قرآن خوانی ہوتی رہتی ہے. ایک وقت ایسا آیا تھا دنیا میں، کرونا چلا تھا، جس زمانے میں سب کچھ بند تھا، حتیٰ کہ مسجدوں کے اندر یہ عالم ہو چکا تھا کہ ہاتھ کے فاصلے پر دوسرا نمازی کھڑا ہوتا تھا. تراویحیں ایسے گزری، جمعے ایسے گزرے، نمازیں ایسے گزری، لیکن اس کے باوجود بھی ایک لمحہ بھی داتا صاحب ایسا نہیں تھا کہ جس وقت قرآن کی تلاوت نہ ہوتی. یہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے جس کی محبت اللہ نے خود لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے. آج ہم یہاں پر حضرت غوث اعظم علیہ رحمہ کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. آپ کا مختصر سا تعارف کرواتا چلوں. حضرت غوث اعظم علیہ رحمہ یکم رمضان المبارک کو
470 ہجری ایران کے شہر گیلان، جس کو کیلان بھی کہا جاتا ہے اور اسی نسبت سے آپ کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے، پیدا ہوئے۔ آپ کے معروف اور مشہور لقب جو ہے اس میں ایک محی الدین آتا ہے۔ آپ نے خود محی الدین کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے جمعہ پڑھانے کی غرض سے نکلا، راستے میں مجھے ایک شخص ملا، لیٹا ہوا تھا، بزرگ تھا، بری حالت تھی اور نہایت خستہ حال تھا۔ اس نے مجھے بلایا، میں اس شخص کے پاس گیا، بیٹھا، کہنے لگا مجھے اٹھائیے۔ میں نے اس شخص کو بٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت وہ لیٹا ہوا تھا، بری حالت تھی، خستہ حال تھا، مگر جب میں نے اس کو اٹھایا تو اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کے کپڑے بھی بدل گئے، اس کی صحت بھی آ گئی، اس کی توانائی بھی اس کو مل گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا میں دین اسلام ہوں۔ اس وقت تک بدعتوں نے اتنا رواج پکڑ لیا تھا دین اسلام میں کہ مجھ سے اٹھنا میرے لیے محال تھا، مگر جب سے آپ نے دین کو سنبھالا ہے، دین کی تبلیغ آپ نے شروع کی ہے، آپ نے مجھ میں ایک نئی جان بھر دی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس وقت محی الدین کے لقب سے نوازا گیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے کسی شخص نے بھی محی الدین نہیں کہا تھا، اور اس وقت جس وقت اس بزرگ نے جو بعد میں صحت یاب ہوا اس نے مجھے محی الدین کہا، اس وقت یا تو وہ تھا یا میں تھا، تیسرا کوئی شخص نہیں تھا۔ حتیٰ کہ جب میں جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوا تو جتنے بھی لوگ تھے سب نے آ کر میرے ہاتھ بھی چومے، مجھے محی الدین بھی کہنا شروع کر دیا۔ آپ اپنے مریدوں کو ہمیشہ 5 وقت کی نمازوں کی تلقین کرتے تھے، جہاں پر آپ نے یہ فرمایا مریدی لا تخف، کہ جو میرا مرید ہے وہ جہنم سے نہ ڈرے، وہاں پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرا مرید ہے وہ 5 وقت کی نمازیں لازمی پڑھے، جو نہیں پڑھتا وہ میرا مرید ہی نہیں۔ غوث اعظم علیہ الرحمہ کے ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ آپ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو مہد سے لحد تک عمر دے دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے، اپنے دل میں اللہ کے نام کو بسا لے، آپ فرماتے ہیں وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، مگر یہ ایک صورت میں ممکن ہے جب وہ کسی اللہ کے بندے کے قدموں میں آ کر بیٹھے گا۔ جس وقت کوئی شخص اللہ کے بندے کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے گا اس کے دل پر اللہ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر تم صاحب دل بننا چاہتے ہو تو کسی صاحب دل والے کے قدموں میں جا کر بیٹھو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ اہل سنت کے امام، آپ اعلیٰ حضرت سے اپنا غوث اعظم علیہ الرحمہ سے اپنا سلسلہ یوں جوڑتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی دور کا ہے ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہند میں بھی رہوں تو دیتا رہوں میں پہرا تیرا۔ اتنے بڑے امام ہو کر بھی جب آپ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ پیش کیا تو غوث اعظم علیہ الرحمہ کا وسیلہ پیش کر کے کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو غوث اعظم علیہ الرحمہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اولیاء کرام سے انواع محبت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا